نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ عورتوں کے استعمال کی زیورات سونا اور چاندی میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ جس طرح استعمال کی چیزیں ہے، برتن وغیرہ، گھریلوی سامان، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیا اسی طریقے سے سونا اور چاندی جو عورتیں استعمال کرتی ہے، جیسے چوڑیاں وغیرہ ہے اور اسی طریقے سے ہار بوندی وغیرہ جتنی چیزیں ہے، تو عورتوں کی استعمال میں جو ہوتی ہے کیا اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سونا اور چاندی اس کا الگ حکم ہے، اور دوسرے جو سامان ہے، گھر کا دوسرا سامان، برتن وغیرہ، اسی طریقے سے جتنا سامان ہے گھر کا، بسترے ہے، اسی طریقے سے چارپائیاں وغیرہ ہے، اس کا الگ حکم ہے۔ گھریلوی سامان اگر استعمال میں ہو یا نہیں بھی ہو، لیکن کبھی کبھار استعمال میں آتا ہو، سال میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ، یا خوشی غمی میں استعمال میں آتا ہو، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس سونا اور چاندی خواہ استعمال میں ہو یا نہیں ہو، ہر صورت میں اس میں زکوٰۃ ہے۔ جس طریقے سے احادیث شریفہ میں ہے، حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آئی اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا آپ ان سے زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ یہ جو کنگن ہے ان کا زکوٰۃ آپ دیتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم زکوٰۃ نہیں دیتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو کنگن ہے یہ آگ کے بن جائے اور آپ کو پہنایا جائے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نہیں چاہتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ دیا کرے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں ہے، امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، جب دیکھا تو میرے ہاتھ میں چاندی کا چلہ تھا، ایک کڑی نما وہ بنایا ہوا تھا چاندی کا، ہاتھ میں پہنا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے میں نے بنایا ہے اور آپ کے لیے میں نے یہ سجاوٹ کی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ اس کا زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، یا میں نے یہ کہا کہ جو اللہ چاہے، مطلب زکوٰۃ ادا کروں گی لیکن ابھی تک نہیں کیا ہے، جس طرح اللہ کا حکم ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو آپ نے ہاتھ پہ پہنا ہے اور آپ اگر اس کا زکوٰۃ نہیں ادا کرے گی تو یہ آپ کے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ قال ہی حسبک من النار، رواہ ابو داؤد شریف نے اس حدیث کو نقل کیا ہے صفحہ نمبر 218 پر۔ اسی طریقے سے ایک تیسری حدیث ہے جس کو الترغیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312، اس پر ذکر ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی روایت ہے، قالت دخلت انا وخالتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہے کہ میں اور میری خالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئی، آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور ہمارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو ہم نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کو خوف نہیں کہ خدا تعالیٰ اس کی جگہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ یہ فرمایا ہم سے۔ تو ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اب ان حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے، اگر اس تک یہ سونا اور چاندی پہنچے اور یہ استعمال میں بھی ہو، لیکن اس میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔
اب سونے کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا ہے، اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنا چاندی موجود ہے اور اس پر سال گزر جائے، 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس موجود ہے، یا دوسری چیزوں کا نصاب بھی سونے کی قیمت کے برابر اگر ہے، یا جو سونا ہے یہ چاندی کے نصاب کو لیا ہے فقہاء کرام نے، زکوٰۃ کے نصاب کے لیے چاندی کے نصاب کو لیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس سونا کم ہے، 7.5 تولہ نہیں ہے، 1 تولہ ہے، آدھا تولہ ہے، لیکن اس کی قیمت اگر ہم لگائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو سونے اور چاندی کے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ یہ اگر عورتوں کے استعمال میں بھی ہو لیکن اس میں زکوٰۃ ہے، عورتوں کو چاہیے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے لیے یہ سونا قیامت کے دن اس کو آگ نہ بنائے۔ یہ جو کنگن وغیرہ ہے آگ کے کنگن بن جائیں گے، اگر ہار ہے تو یہ آگ کے ہار بن جائے گی۔ تو اس لیے سونے اور چاندی میں ہر حال میں زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔